مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے، اور جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ آپ کو اتنے حج کا ثواب ملے۔ پھر ہو سکے تو مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو اپنے ہاتھ سے رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو جو ہے وہ شہدائے احد کی بارگاہ میں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں شہدائے احد کی بارگاہ میں قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے اور سلام کریں گے تو قیامت کے دن شہدائے احد ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ان کی بارگاہ میں حضور کے چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی، ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ اور مصعب ابن عمیر ہیں اور جملہ شہدائے احد ہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اور پھر ان کے بعد ہر شہید کے لیے اس کی برکتیں عام ہیں، لیکن خاص ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو مزید زیارتیں کریں۔ مسجد جمعہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پھر مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اصل یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ اس قبیلے میں حضور گئے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ اس یہودیوں کی بستی میں قبیلہ بنو سلیم، وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ نماز کا وقت ہوا، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، نماز کا وقت ہوا، حضور مسجد کی طرف بڑھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب تشریف لا رہے تھے آپ کی آمد کی اطلاع یہاں کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور پرانا قبلہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا قبلہ۔ انہوں نے کہا ہمارا قبلہ، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ اصل میں اس پر بہت تحقیقی باتیں لوگوں نے کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مکے میں تھے جب بھی حضور بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اس انداز سے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمتوں میں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ یہ بڑا دقیق سا باریک سا نکتہ ہے جو ہمارے صوفیہ نے آج سے 900 سال پہلے بیان کیا، یہ آج کی نئی بات نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ امین القادری کچھ یہ نئی نہیں ہے، 900 سال پرانی ہے یہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے، کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے۔ جو گزر جاتی ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور جو نظروں سے گزر جاتی ہے وہ نظروں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو پھر وہ آقاؤں کا کرم ہی کرم ہے۔ تو حضور نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور کعبہ بھی ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصل قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس شروع سے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اگر حضور مکے میں کعبے کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ قبلہ اول کا مطلب ہوا نا پہلا قبلہ۔ تو جب مکے میں کعبہ قبلہ تھا تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہوا؟ تعمیر کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے فرشتوں نے حرم تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کیا، پھر بیت المقدس تعمیر کیا۔ اب اگر لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر کیا۔ تو پتہ چلا یہ کہ میں آپ اس میں الجھے نہیں ہیں، میں صرف آپ کو ایک جو اصل بات عشق کی بتانا چاہتا ہوں، اہمیت وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، لیکن یہ پردہ اس وقت تو اٹھ گیا جب حضور مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، یعنی کعبہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا۔ اب دونوں مخالف سمت میں تھے، وہاں تو
ایک ہی سمت تھی، اب یہاں مخالف تھی، تو حضور نے قبلے کی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ اب رخ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہودیوں کو جب وہ ان کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی، وہ جلنے لگے اور تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور قبلہ وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا حضور سے، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، توجہ، نماز کے لیے جا رہے ہیں، صحابی نے کہہ دیا، اب کہہ دیا، حضور کے کان میں بات پہنچ گئی، اب کان میں بات پہنچی اور وہی بات دل میں رہ گئی۔ یہ کیا تانا دیتے ہیں میرے صحابہ کو کہ دین نیا اور پرانا وہی، قبلہ وہی پرانا۔ تو حضور نے اسی حالت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی، اور نماز شروع ہوئی، اور شروع نماز میں حضور کو وہی تانا یاد آ گیا، وہی تانا یاد آیا، حضور نے نگاہیں اوپر اٹھا لی، تانا یاد آیا، نظریں اوپر اٹھ گئی، ایک رکعت ہوئی، پھر نظریں اوپر ہو گئی، دوسری رکعت ہوئی اور نظریں اوپر اٹھتی ہے نیچے ہوتی ہے۔ کیوں؟ حضور اللہ کے ادب میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے۔ حضور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، تانا دل میں جو وہ اذیت پر پہنچا رہا ہے۔ ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل سدرہ کا وقت نہیں ہے، اب وقت تو آیا ہے محبوب کے رخ انور کو تکنے کا، اور جاؤ اور جا کر محبوب سے کہہ دو۔ صرف تو نے نہیں تکنا حضور کا چہرہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے پیارے محبوب، ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کچھ دیکھ رہی ہو، ہم تو تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پہلے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیرا دل جدھر چاہے۔ ابھی اب کعبے کی قید نہیں لگائی، اللہ نے کعبے کی قید نہیں لگائی، بلکہ کیا فرمایا؟ تیرا دل جدھر چاہے تو ادھر مڑ جا، ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے۔ پھر بعد میں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا، یعنی محبوب آپ کی جو خوشی ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے تو جدھر رخ کرے ہم اسی کو قبلہ کر دیں۔ اب 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت باقی ہے، اللہ نماز تو پوری ہونے دے، تیری نماز ہو رہی ہے، نماز تو پوری ہونے دے۔ تو گویا کہ مشیت کی طرف سے جواب آئے گا، میری نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے محبوب کی مرضی پوری ہوگی۔ دیکھو یہ حضور ہمارے نبی کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، یہ شان رسالت ہے، حضور کی شان ہے۔ جاؤ مسجد قبلتین دیکھو اور میرے نبی کی شان کا اندازہ کرو۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کھڑے تھے جنوب کی طرف، حضور علیہ السلام کھڑے تھے شمال کی طرف، اور کعبہ کدھر تھا؟ جنوب کی طرف۔ بھائی جو نمازی تھے تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ آگے کی صف میں تھے وہ ہو گئے پیچھے، اور جو تھے پیچھے وہ ہو گئے، کیونکہ صف پلٹ گئی۔ لیکن امام کو تو آگے جانا تھا، امام کو تو حضور علیہ السلام تو چل کر گئے ہوں گے نا، تبھی تو حضور آگے گئے۔ حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا، بلکہ پھر اور کیا ہوا؟ ادھر نماز ہو گئی پوری، قبلہ بدل گیا۔ ایک صحابی نکلے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی، اچھا وہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبے کی طرف، یعنی وہ بھی بڑے شان والے لوگ تھے نا صحابہ۔ اب ایسی نماز قیامت تک کون پڑھے گا، اور جو پڑھے گا ہوگی بھی نہیں نماز، لیکن وہ صحابہ کی نماز تھی۔ اب یہ نماز ہو گئی، ایک صحابی جا رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا ارے حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا ہے۔ ان صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا بولنے والا کون ہے، حضور کے حوالے سے بول رہا ہے، انہوں نے بھی حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا، حضور نے قبلہ بدلا۔ تو یہ منظر جہاں ہوا تھا وہ مسجد قبلتین اب بھی مدینہ منورہ موجود ہے، آپ جائیے گا دیکھیے گا، ابھی بھی دروازے کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف رخ ہو رہا تھا، مسجد قبلتین ہے۔ پھر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ، مسجد غمامہ کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما،
ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ حضور کی چہرے اقدس کے صدقے میں بارش کا نزول ہوا. اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا. جب بارش خوبی نا، خوب بارش ہوئی. دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ اشعار لکھ لکھ کر کے زبردستی ترنم میں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب سنیے، بات یہ ہوئی کہ مسجد میں حضور، ابھی تک اس مسجد کا نام غمامہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی نے اٹھ کے کہا حضور مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہے، نالے سوکھ گئے، بارش بند ہو گئی، حضور دعا کریں بارش ہو. حضور نے دعا کی اور بارش ہو گئی. جب بارش خوب جل تھل ہوئی نا تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا بارش ہو رہی؟ ہاں رسول اللہ بہت ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ کسی کو وہ شعر یاد ہے، وہ شعر جو حضرت ابو طالب نے میری نعت میں لکھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں یاد ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے میرے ابا کا وہ شعر. حضور نے کہا جب پڑھ کے سناؤ وہ شعر جو ابو طالب نے میری شان میں کہا تھا. پھر حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے پڑھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور یہ شعر حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت کے طور پہ کہا تھا. کیا تھا؟ وہ سفید نورانی چہرے والے، وہ گورے گورے چہرے والے جن کے رخ انور کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ یتیموں کا اور بیواؤں کا سہارا ہے، پناہ گاہ ہے، مامن ہے یہ. تو جب یہ شعر حضرت ابو طالب کے حضرت مولائے کائنات نے پڑھا تو حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے گلستہ میں گلاب کھلتا ہے بہاروں میں، یا ایسے کھل اٹھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ، اس کی بھی زیارت کیجیے گا. پھر جنگ خندق جو کھودی گئی تھی وہاں سڑکیں بن گئی ہے، لیکن وہاں بھی جائیں زیارت کریں. ایک غار ہے، اس کو غار سجدہ کہتے ہیں. امت کی یاد میں حضور علیہ السلام نے وہاں 3 راتوں تک سجدہ کیا تھا. آنکھوں سے آنسو بہے تھے، نہر جاری ہو گئی تھی. اس طرح سے حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، اب وہ باغ ختم کر کے وہاں پہ مارکیٹ بنا دیا گیا. آپ وہاں جائیں گے وہ مال وغیرہ بن گئے ہیں، تو وہاں سلمان فارسی کا باغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری زیارتیں ہیں، اور ایک اہم زیارت جسے جنت البقیع کہتے ہیں. بقیع شریف میں 10,000 کم و بیش صحابہ کے مزارات موجود ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو بقیع والوں کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لوں گا، پھر جنت المالا والوں کو اپنے ساتھ لوں گا، اور پھر ہم میدان محشر جائیں گے. تو بقیع والے قیامت کے دن حضور کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بقیع نصیب فرمائے. 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں اس میں، اور بے شمار اولیاء کے مزارات ہیں اس میں. اسی میں حضرت دائی حلیمہ ہے، اسی میں حضرت عباس ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ حضور کی چچی ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار ہے. امام حسن پاک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان سب کے مزارات ایک ساتھ ہیں. اور لیکن پہلے وہاں گنبد بنے ہوئے تھے، 1924 سے پہلے تک گنبد تھے، گنبد شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اب بھی گنبد کے نشانات دیواریں وہاں نظر آتی ہیں. ایک ساتھ مزارات ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان غنی کا مزار بھی ہے، اما عائشہ صدیقہ ہے، حضرت ام سلمہ ہے، میمونہ، حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے، اور حضرت زینب ہے، اور حضرت سودا ہے. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مزارات ایک ساتھ ہے. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، تینوں شہزادیوں کے مزارات ایک ساتھ ہے. حضرت امام مالک، امام نافع، ان کا مزار ایک ساتھ ہے. لیکن اندر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے صحابہ کے مزارات کو شہید کر کے اسی کے اوپر روڈ بنا دیا گیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ اندر جانے سے صحابہ کی قبروں پر آپ کے پیر پڑے. تو آپ حضرات وہیں تک جائیں جہاں تک کہ صحابہ کے مزارات آپ کو جالیوں سے نظر آئیں، وہیں سے فاتحہ پڑھیں اور سلام کریں اور لوٹ جائیں. اور پھر بہت لوگ اندر تک جاتے ہیں بلا ضرورت. اندر جانے کے لیے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں کسی صحابی کے مزار پہ پیر پڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس لیے وہاں سے باہر سے فاتحہ پڑھ لیں. جالی دکھتی ہے، جالیوں سے مزارات بھی نظر آتے ہیں، وہاں سے فاتحہ پڑھ لیں. اس طریقے سے اور بھی بے شمار زیارتیں ہیں. وہاں پر زیارت کرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ وہاں ایک باغ ہے، عام طور پہ وہاں کم لوگ جاتے ہیں،
لیکن اگر کوشش کریں گے تو آپ کو زیارت کرانے والے لے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو قینقاع ایک یہودیوں کا جو ہے وہ قبیلہ تھا، وہاں آقا تشریف لے گئے تو کسی یہودی نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تو آقا اتنے جلال میں آ گئے کہ اس جلال کا اثر اونٹنی پر ظاہر ہوا۔ وہ اونٹنی جہاں قدم رکھتی تھی اس کے قدم کا نشان پڑ جاتا تھا، تو وہ اونٹنی نے جہاں قدم رکھے تھے اس کے قدم کا نشان، 2 قدم کے نشان آج بھی موجود ہے اس باغ کے اندر، تو آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ حضور کا بڑا آج بھی وہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کم سے کم قرآن مقدس ایک ختم کرنے کی کوشش کریں۔ درود شریف اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ درود کے رنگ میں رنگ جائیں آپ، اور اپنے لیے پوری امت کے لیے شفاعت مانگے۔ کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پہ 2 مرتبہ حاضری، کم سے کم 2 مرتبہ حاضری ضرور دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔